آج جو انداز ہمارا جشن آزادی منانے کا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اس انداز سے اس ملک پاکستان کو جو بنانے والے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنے مال قربان کیے، کیا انہیں قبر کے اندر سکون ملتا ہوگا یا ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی؟ جو آج جشن آزادی منانے کا انداز ہمارا ہے، یہ عرض پاکستان فقط اس وجہ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے اندر اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں اور اسلام کو بکھیر دیا جائے اور آپس کے اندر نفرتیں پیدا کر دی جائیں۔ یہ ملک پاکستان اس وجہ سے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ تو اسی منظر کی عکاسی کرتا ہے کہ جب مکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اعلانیہ طور پہ، نہ میرے حضور کو نہ حضور کے صحابہ کرام کو اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ عبادت کرنے کی اجازت موجود تھی۔ جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، صحابہ کرام اپنے مال چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بہار کا موسم تھا جب کھجوریں پک چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت ایک محنت کش کو اس کی محنت ملنے کا اور اس کے اجر ملنے کا وقت ہوتا ہے، جب وہ پورا سال اپنی فصلوں کی حفاظت کرتا رہے اور جب پھل کاٹنے کا وقت آئے تو اس وقت ہجرت کرنا، سوچو کہ یہ کتنا مشکل جو ہے وہ دور تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کی پرواہ نہ کی اور صحابہ کرام اپنے بڑے ہوئے باغ چھوڑ کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی دکان، اپنے مکان اور اپنی جائیداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں صرف اسلام کی خاطر، اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہمارا یہی انداز تھا کہ مسلمان کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے، لوگ ترستے تھے کہ ہمیں عبادت کی آزادی ہو۔ ان لوگوں نے بھی صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وہاں پہ کاروبار چھوڑے، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، انہوں نے وہاں پہ اپنی ہر عیش و عشرت کے سامان چھوڑ دیے صرف اسلام کی خاطر۔ ہمیں عبادت جو ہے وہ کھل کے کرنے کی وہاں پہ آزادی ہوگی۔ انہوں نے صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر ایسا عمل کیا کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، انہوں نے اپنی عزتوں کے بھی نذرانے پیش کر دیے۔ کئی عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی، لہٰذا ماؤں نے اپنے لال اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیے۔ تو مجھے آپ بتاؤ کہ کیا ان لوگوں کی روحیں تڑپتی نہ ہوگی جو آج ہمارا یہ جشن آزادی منانے کا جو ہے وہ انداز ہے؟ دوستو، ابھی 2 مہینے بعد ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور ہم اس مہینے کے اندر سب سے بڑے عاشق بن بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ہمارے دعوے آسمانوں کو چھوتے ہیں اور آسمانوں کو چیر کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی وہ دعوے نہیں کیے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تو کر کے دکھاتے تھے نا، ہم تو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹے۔ تو ابھی ہم بڑے بڑے نعرے لگائیں گے کہ غلامی رسول میں، تو اس وقت ہم جب حضور کی غلامی کا پٹا پہن لیتے ہیں تو کیا حضور کی غلامی کا پٹا ایک 12 ربیع الاول کے دن پہننے کا ہمیں حکم ہے، یا پوری زندگی ہمیں حضور علیہ السلام کے غلامی کا پٹا جو ہے وہ گلے کے اندر پہننے کا حکم ہے؟ میرے دوستوں، میرے حضور جب فتح مکہ کے دن جو ہے وہ مکہ میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بڑے جوش اور اپنے سینوں کو تان کے جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہوا جاتا، لیکن میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، کفار پکڑے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے، اور آقا علیہ السلام اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے زمین کی طرف، اونٹ کی کوہان کے اوپر حضور علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک رکھا ہوا ہے، اور میرے حضور کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ یہ حضور کا رب کا شکر منانے کا انداز تھا۔ آزادی ملی تھی، جشن منانے کا حضور کا یہ انداز تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہ حضور کا انداز تھا جشن منانے کا، کہ شکرانے کے طور پہ حضور السلام نے اپنا جو سر مبارک ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ جھکایا ہوا تھا۔ تو کیا ہم نے جب اس ملک پاکستان کو فتح کیا ہے اور ہمیں آزادی ملی ہے تو کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم اپنے سروں کو نہ جھکائیں؟ اس دن تو ہم مسجدوں کا جو ہے وہ رخ ہی بدل دیتے ہیں، اور ہمارے رخ مسجدوں سے
بازاروں کی طرف اور مسجدوں سے جو ہے وہ پارکوں کی طرف ہو جاتے ہیں اور سڑکوں اور روڈوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دن ہے کہ جنہوں نے اپنی عزتیں بھی قربان کر دی، ان کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائے جائیں، ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں، ان کے لیے جو ہے وہ فاتح خوانی کی جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور پھر ہم کہیں جی ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اسلاف اور اپنے اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے انداز کو چھوڑ دیں گے تو کیا اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذلیل فرمائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور جس انداز سے اس کو منانے کا حکم ہے وہ انداز اس کا اپنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔